الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا کاورد بن جعفری جو کہ کرمان کے سلجوقیوں کا حاکم تھا نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود تخت کا طالب ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا اور بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا۔ کاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 کو اس علاقے پر حکمران مقرر ہوا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حدود اربع فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 میں سلجوقی سپہ سالار اتسس کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کی مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان کو بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائے کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگین تھے۔ 470 ہجری میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے جسے سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 میں اس کے اپنے بیٹے داؤد نے کونیا کو فتح کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ کونیا ایشیائے کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوقیوں نے اس شہر کو بازنطینی مسیحی شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کی قلم رو میں شامل ہوئی۔ سلاجقہ روم ایشیائے کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتسس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد رکھنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی یعنی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج کر چکے تھے۔ جب اتسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، پہلے اس سے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 459 1076 کا ہے۔ اتسس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 کے ایک تصادم میں اتسس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، جبکہ وہ 480 ہجری 1087 میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کے نکاح میں دی لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجدوع بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا، اور جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔